نہ تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات گرامی میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ادنا سی بھی بے ادبی اور اشارہ کنایا جس سے ان کی توہین مقصود ہو، نہ تو ہم وہ سن سکتے ہیں، نہ برداشت کریں گے، اور نہ ہی حضور کے اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو ہم اسے بھی یقیناً برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس جانب کہ ہم اپنی زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ یا آپ کے اسوہ حسنہ کے کتنے پابند ہیں، ہماری عملی زندگی سے اس کی کتنی جھلک نظر آتی ہے، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں آپ نے جاننا ہو کہ وہ کیسا ہے تو کہتے ہیں یا راہ پیاں یا واہ پیاں پتہ چل رہا ہے۔ جب کسی کے ساتھ آپ سفر کریں یا کسی کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، لین دین ہو، عزیزداری ہو جائے کوئی، پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ اور ہمارے ہاں کمٹمنٹس کیسی ہیں، ایسے لوگ ہیں اس ہمارے معاشرے میں کہ مذہب کے نام پر بھی وقت دے کر، میں اب کسی ایک طبقے کو مینشن نہیں کر رہا، ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، وقت دے کر تو کہا کہ میری پھوپھی فوت ہو گئی ہے، میری ماسی فوت ہو گئی ہے، اور بعد میں پتہ چلا دوسرے پروگرام میں پہنچ گئے ہیں۔ تو جب کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس طرح کی ہوگی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اب اسی جب پروڈکشن ہماری آپ دیکھیں، پھر جو ہم نے تیار کیا ہے وہ کیا ہے۔ آپ سبزی لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کپڑا خریدنے چلے جائیں مارکیٹ سے، آپ پھل لینے کے لیے چلے جائیں، کوئی ایسا طبقہ دکھا دیں جس میں 2 نمبری نہیں ہے۔ تو یہ جو محافل ہیں جن سے ہم روزانہ جا کر محظوظ ہوتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں، اور یقیناً بڑے لوگوں کی زندگیاں بہتر بھی ہوتی ہیں، تو مجموعی تاثر اس کا کیا ہے، یعنی مجموعی طور پر ہمارے معاشرے پر اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ تو میں تو جب سے اس شعبے میں ہوں، جب سے یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ ہم دین کو لڑائی کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، یعنی مقدسات بھی لوگوں سے جھگڑے کے لیے ہیں۔ مثلا ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کی بات کرتا ہے، یا حضرات خلفائے ثلاثہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کسی کی محبت کی بات کرتا ہے، لیکن ان کی سیرت، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو صرف جھگڑے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہی حال میلاد النبی کے حوالے سے ہے، یہی محرم الحرام میں ہے، یعنی ہر عقیدت اور محبت صرف فور سیل ہے، ہماری ذات پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں سنجیدگی سے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میں شروع سے میری یہ عادت ہے، میں ویسے ہی جنرل بات سٹیج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، کوئی بندہ آج تک کسی بھی جگہ پر جہاں میں آج تک گیا ہوں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے منتظمین محفل سے کہا ہو کہ میرے ساتھ سٹیج پر آنے والے اتنے بندے ہیں، اور یہاں ہر پیر کو، مولوی کو آپ دیکھیں کہ 5 بندے ساتھ لے کر سٹیج کے اوپر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے۔ ابھی بھی میرے ساتھ کوئی بھی آفیشیلی کوئی بندہ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، یعنی میں ان چیزوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، میں تو اس کلچر کے خلاف ہوں۔ کسی عالم کو بیٹھنا ہے، اس کا حق ہے وہ بیٹھے، کوئی پیران طریقت ہیں، سادات ہیں، نعت خوان ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے سامنے کچھ پڑھنا ہے یا ویسے ہی اعزاز کے لیے جن کو بٹھایا جاتا ہے ان کی جگہ بیٹھیں، لیکن 2 4 بندے ساتھ لا کر ہم سٹیج کو اتنا، بعض اوقات یہ تو خیر پکا سٹیج ہے کوئی، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سٹیج پر اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ سٹیج اس طرح لرز رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ان چیزوں سے بھی عوام الناس یہ محسوس کرتی ہے کہ یار جو بندہ 2-3 فٹ کے سٹیج کے لیے اتنا ترسا ہوا ہے وہ امت کو کیا دے سکتا ہے، یعنی کیا ہوگا اس سے، مثلا ادھر بیٹھنے سے کیا ملے گا ہمیں۔ تو یہ بھی چیزیں محسوس کرنے کے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہیں، لیکن ہم یہ سب محسوس نہیں کرتے، ہمارے اندر سے یہ سارے سینسر نکل چکے ہیں،
ہمیں نہیں محسوس ہوتا. ہمیں جو چیزیں یہ محسوس کروائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری خشک باتیں ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ ایسے خشک بندوں کو نہ بلائیں، نہ ملیں ان سے. اور جو آپ کے احوال ہیں، جو آپ کی عوام الناس ہیں، جو بدماش آپ نے تیار کیے ہیں، اب ان کا حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی عالم کو، کسی بھی مذہبی شخصیت کو گالیاں دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے یہ سب بتایا ہے نا، آپ ہی تو کہتے تھے کہ گالیاں دینا اچھا کام ہے، تو اب آپ کو دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ 90 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں جو دوسرے مسلک والوں کو گالیاں دیتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. آپ جتنا مرضی غصہ کریں، مجھے جو مرضی کہیں، میں اس فیز سے نکل چکا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بات کی. کیونکہ یہ آپ دیکھیں، پہلے سیکٹیرینزم کے مسائل تھے، یعنی فرقہ واریت کے، اور یہ جو مسلکی معاملات تھے یہ بہت زیادہ تھے. اب لوگ ان سے آگے 2 قدم آگے گئے ہیں. یہ میرے جتنے دائیں بائیں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ ان سب کو بھی اندازہ ہوگا ان چیزوں کا، شدت سے اندازہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہر بندہ اپنے طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے چیزوں کو. تو میں تو ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی قوم کی تربیت یہ کی تھی کہ مخالف مسلک والے کو گالی دیں، جو مرضی کہیں، آپ کے لیے سب جائز ہے، تو اب وہ مخالف مشرب والے کو، مشرب سلسلہ جیسے نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، تو یہ جو مشارب کے اختلافات ہیں، پھر اس سے بھی آگے ایک ہی مسلک میں ایک تنظیم، دوسری، تیسری مذہبی تنظیمات کے آپسی اختلافات اور سیاسی اور مذہبی لوگوں کے آپسی اختلافات، تو یہ ایک فطری سی بات ہے، ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اختلاف کا جو طریقہ ہم نے سکھایا ہے وہ اب ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں، جتنے ہماری بڑی تنظیمات ہیں، چھوٹی تنظیمات ہیں، سب اس سے متاثر ہیں. یعنی سب کے لیے یہ پریشانی برابر ہے. جب بھی کوئی قابو آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیے، تنقید کا، نقد کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک مطلب باقاعدہ ایک ضابطہ ہے. عزت اور احترام میں رہتے ہوئے آپ تنقید کریں، دلائل کے ساتھ کریں، آپ کا حق ہے. لیکن جو کچھ ہم نے سکھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا پر. آپ کسی شخصیت کی بات کر لیں، کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، کسی کے ہاں شادی ہو جائے، ہم ساری قوم ویلی ہو کر ان کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ چونکہ ہمارا مخالف تھا اس لیے اب زمین و آسمان کی ساری برائیاں اس کی طرف منسوب کرو. تو یہ سب اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ڈھونڈنا چاہیں تو حضور کے پاس مخالفین آتے تھے تو حضور ان کے ساتھ کوئی ایسا کلام نہیں فرماتے تھے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے، مشکات میں ہے، فرمایا کہ حضور تشریف فرما تھے تو دستک ہوئی، پتہ چلا کہ فلاں بندہ ہے. حضور نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی محسوس ہوئی کہ حضور نے اس کے آنے کو پسند نہیں فرمایا. لیکن جیسے ہی وہ آیا تو حضور بڑی فراخ دلی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس سے ملے، اس کی بات سنی اور بعد میں وہ شخص چلا گیا. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جب وہ آیا تھا تو آپ اس طرح سے محسوس فرما رہے تھے، اور جب وہ ملا ہے آپ سے تو آپ نے بڑی انبساط کا اظہار فرمایا ہے، کوئی ایسی گھٹن کا آپ نے نہیں مظاہرہ فرمایا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے مجھے فحش گو کب پایا ہے؟ یعنی کہ میں بد اخلاق ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے اس کے ساتھ رویہ نرم رکھا، اور اختلاف یا کسی کو ناپسندیدگی یہ الگ بات ہے، لیکن اپنا رویہ مثبت رکھنا، اچھے انداز میں کسی سے بات کرنا، کسی کی بات سن لینا، یہ اسوہ حسنہ کا حصہ ہے. اب آئیے اپنی ذاتی زندگی کی طرف. ہماری ذاتی زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کے اسوہ حسنہ کا کیا عمل دخل ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی یہ سوچ ہے کہ دین کا نفاذ ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دین کے نفاذ کے لیے سب سے پہلی جگہ ہمارے لیے کون سی ہے؟ اپنی ذات اور اپنا گھر، یعنی اپنے بچے، اپنے قریبی لوگ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن ہم جو دین نافذ کرتے ہیں
وہ لوگوں پر ہے، اور جو ہمارا اپنا گھر ہے، ہماری اپنی ذات ہے، اس پر دین کا کوئی ہمیں کسی قسم کا اثر نظر نہیں آتا۔ مثلا جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، یعنی ان سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں سے۔ ایمان سے کہیں وہ اپنے گھر والوں سے کیسی گفتگو کرتے ہیں گھر میں، بچوں کے سامنے اپنی اہلیہ کی کیسے تذلیل کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہتے تھے، بلکہ میں ایک زمانے میں جب لاہور پڑھتا تھا تو ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کے ہاں گایا جاتا تھا، تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بھی ان سے ملتے ہیں تو آپ بھی ان کو زیادہ نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا ظاہر ہے آپ ان کے باپ ہیں، میں تو نہیں ہوں، زیادہ تو آپ ہی کہیں گے نا، لیکن میں تو تھوڑا بہت ان کو مسئلہ ہی بتا سکتا ہوں، اب ہر وقت تو ان کے پیچھے نہیں چڑھ سکتا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ویسے آپ نے مجھے چند روز قبل کچھ تصویریں دکھائی تھیں اپنی پرانی، تو وہ آج سے 20-25 سال پرانی تصویریں ہیں، تو ظاہر ہے جو فتنے ہیں اس دور کے، یہ 20-25 سال والے، یعنی آج سے 20-25 سال قبل والے فتنوں سے زیادہ ہیں۔ تو 25-30 سال قبل آپ کی جو حالت تھی، نہ آپ کے منہ پر داڑھی تھی، اور ہیرو تھے اس زمانے کے آپ، تو بچوں سے آپ آج اس عمر میں، جس عمر میں آپ بالکل آوارہ پھرتے تھے، اپنے بچوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایک بہترین قسم کے مولوی نظر آئیں۔ تو بچے آپ کی سیرت دیکھتے ہیں تو سوچیں گے کہ بھئی باپ ہمارا تو اپنی عمر میں عیاشیاں کرتا رہا ہے، تو اب ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہیں۔ تو میں نے کہا یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے، آپ بچوں کے ساتھ اپنا رویہ نرم کریں۔ آپ ان کے سامنے کتنی بار نماز پڑھتے ہیں؟ جب آپ سے سستی ہوگی، 2-2 3-3 نمازیں آپ ضائع کریں گے بچوں کے سامنے، تو بچے آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، آہستہ آہستہ وہ راغب ہوں گے، ان کو کہتے بھی جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، بڑے ہو جائیں تھوڑی سختی بھی کریں، لیکن اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، کیونکہ اس زمانے میں بچوں کو ڈانٹنا، حد سے آگے جانا، ان کو باغی کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کیبل آتی تھی، یہ کیبل جو لگتی تھی، جب وہ 5-7-10 چینل اکٹھے چلتے تھے تو اس پر علماء کو، مذہبی حلقوں کو تشویش ہوتی تھی، اور اب ساری چیزیں آگے نکل گئی ہیں، یعنی اب کیبل نہیں، انٹینا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، ایک موبائل میں ایک کلک پر ہر چیز ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب کون سی پابندی ہے؟ اب کوئی پابندی نہیں۔ اب پابندی صرف یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ رکھیں کہ وہ کچھ غلط بھی کریں تو آپ کے علم میں ہو، کیونکہ وہ آپ سے چھپ کر کریں گے تو یقیناً وہ بہت آگے چلے جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو کنٹرول ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی پوری نظر ہو، اور ایسے ہی وہ تمام نمازی اور حاجی اور وہ تمام مذہبی لوگ جو خود تو نماز پڑھتے ہیں، خود اچھے کام کرتے ہیں، اپنی اولاد کی طرف اس لیے توجہ نہیں دیتے کہ بس میرا کام تھا بتانا، میں نے بتا دیا، اس کے بعد کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے حرام حلال کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ماتحت کے بارے میں جس کے اوپر آپ کا انفلوئنس ہے، جو آپ کے زیر اثر ہے یا آپ کی بات مان سکتا ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ خیر الامور اوسطھا، اعتدال میں رہتے ہوئے بچوں کو نہ تو حد سے زیادہ ڈانٹیں اور نہ ہی اتنی چھوٹ دیں کہ وہ بالکل شتر بے مہار ہو جائیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ سائیکی ضروری ہے کہ آپ ان کو وہ عمل کر کے دکھائیں۔ دیکھیے بچیوں کو رخصت کرتے ہیں گھر سے، ان کے سر پر قرآن رکھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے کرتے ہیں اس طرح قرآن ایسے سر پہ رکھتے ہیں، ایون جب گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو وہ آگے ڈیش بورڈ پر رکھ دیتے ہیں قرآن۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں برکت ہوگی، اور برکت اس کے رکھنے میں نہیں، اس کے پڑھنے میں ہے۔ احمقو، یہ تو سطحی بات ہے، یہ برکتیں رحمتیں تو ہمارے گاؤں میں قرآن ہو پھر بھی ہوتی ہیں،
لیکن اس برکت اور رحمت کا اصل تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں. اور ہمارے پڑھنے کا کیا حال ہے؟ یہ 90% لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں. آپ پوچھ لیں علماء سے، وہ سن کے دیکھ لیں. اور اکثر لوگوں کو دعائیں نہیں آتی مکمل. تو یہ ان محفلوں میں آ کر کرتے کیا ہیں ہم؟ یعنی موٹیویشن ہوتی ہے نا محفل، تو محفل کے بعد جا کر کیا کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اب آپ نے اس محفل کے بعد جا کر کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کہ اب سے آپ یہ حساب رکھیں کہ آئندہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. یعنی تلاوت اپنی جگہ، وہ تو آپ کو جب وقت ملے آپ کریں، لیکن 15 سے 20 منٹ آپ قرآن کریم کا مطالعہ ضرور کریں. ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے جو احکام ہمارے لیے بھیجے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. یہ 2 چیزیں ہیں. تیسری چیز حسن اخلاق. ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میزان پر جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ تمہارا حسن اخلاق ہے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھتے ہیں، بولتے کیسے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کیسا ہے. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے، 2-4 نعرے اس مولوی کے، پھر اس مولوی کے، پھر اس پیر کے، پھر اس پیر کے، تو کوئی بات نہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کچھ جاری رہے گا. آپ 2 نمبری کرتے رہیں. آپ دودھ میں پانی مکس کریں، پانی میں دودھ مکس کریں. آپ حرام جس طرح سے بھی آپ کمائیں، صرف آ کر ایک محفل میں حصہ ڈال لیں یا کسی کو چندہ دے لیں. سارے حرام کے پیسے اکٹھے کر کے آپ عمرہ کر لیں، حج کر لیں، بڑے سے بڑا پیر بلا لیں. آپ کی مشکلیں کوئی نہیں آسان ہونے والی. رحمتیں برکتیں تبھی نازل ہوں گی جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے. اور یہ رحمت برکت کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں حرام کے مال سے کوٹھی بنا کر رکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. کیسی مطلب حماقت والی بات ہے کہ حرام مال سے کما کر وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. استغفر اللہ. تو اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنی سمت درست کریں، حرام اور حلال میں فرق کریں. یہ بنیادی مسئلہ ہے. خدا کے لیے جو بات ہم غلط سمجھتے ہیں اسے اپنی زندگی سے ختم کریں. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں. یہ بہت زیادہ امراض جو ہیں، یعنی جو روحانی امراض ہیں، ان کی جڑ یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ اتنا بے برکت ہے کہ لمبی چوڑی داڑھی، جبہ، امامہ، ٹوپی، ہر شے اس کے پیچھے فنا ہو جاتی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی اگر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے کام میں، ان کی باتوں میں، ان کے تمام معاملات میں بے برکتی آتی ہے. تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے. ابھی بلکہ اس بار کی بھی میں بات بتاتا ہوں کہ وہاں پتہ چلا حرمین شریفین میں کہ تقریباً 4350 یا 52 اتنے جو ہیں انہوں نے پکڑے ہیں بیکاری حرمین شریفین سے. ان بیکاریوں میں 4000 بیکاری پاکستانی ہیں. یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. آپ نے ساری قوم کو بیکاری بنا دیا ہے. یہ کل پرسوں کی بات ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی، پتہ نہیں کس دن کی ویڈیو ہے. سیالکوٹ سے لے کر شیخو پورے تک بارات آئی ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ انہوں نے اڑایا ہے. اور پتہ چلا ہے کہ 7-8 ہزار کے قریب جو تھے وہ بارات لوٹنے والے تھے. آپ اندازہ کریں، ساری قوم تو تماشبین ہے. کوئی ان مالداروں کو کہہ سکتا ہے کہ خدا کا خوف کرو یار، اگر آپ نے پیسے لگانے ہیں تو کسی غریب کی غربت کا مذاق تو نہ اڑاؤ. آپ کو اللہ نے اگر تھوڑی سی آسائش دے ہی دی ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل. یہ تھوڑی ہے جو آپ کو بہت ہی لگتی ہے، تو ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، محل کچھ ہے لی ہے. لیکن اگر آپ اتنے کم ظرف ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، تو کم از کم لوگوں کی غربت کا مذاق تو نہ اڑائیں. آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں. آپ اندازہ کریں، لاہور سے بیکاری گئے ہوئے ہیں. آپ یہاں اس محفل میں، ابھی میں تو حرم میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ وہاں لوگ جاتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اور ہم وہاں جا کے بھی تماشے کرتے ہیں. یعنی پاکستان سے یہاں سے ویزا لگوا کر تو وہاں جا کر بیکاری بنے. اور یہ پروفیشنل بیکاری ہیں،
یعنی مانگنے کے لیے، اور وہاں جھوٹ بولتے ہیں ہر ایک سے، اس سے علیحدہ جھوٹ، اس سے علیحدہ، اس سے علیحدہ، اس سے علیحدہ، ہر ایک سے جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ بول کر کہیں گے میرا پرس گم ہو گیا، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، میرے پیسے نکال لیے کسی نے۔ تو یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ بدقسمتی سے اس ٹیریٹری کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑا انقلاب آ گیا، بڑی محفلیں ہوتی ہیں، بڑا سب اچھا ہو گیا، تو میں کہتا ہوں یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ بدعقیدگی کا الگ سیلاب ہے، بدعمالی کا الگ سیلاب ہے، تو پھر اچھا کیا ہوا ہے؟ اس لیے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ 2 نمبر کام میں ہم لوگ ماہر ہیں، ہمارے اس ویسینٹی کے لوگ، یعنی پاکستان کے اور اس سب کانٹیننٹ کے لوگ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حج عمرے پر ساری دنیا سے سب سے زیادہ لوگ یہیں سے جاتے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں 5 روپے والا ماسک 100 روپے میں بیچ کر لوگوں نے عمرہ کیا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ختم ہوگی تو اصل دین آپ کے دل میں نافذ ہوگا۔ تو پوری دنیا کا ٹھیکہ نہ لیں، مشرق وسطیٰ تک نہ جائیں، اپنی ذات تک رہیں۔ اگر اپنی ذات ہم سے صحیح ہو گئی، اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مغرب میں بھی جا کر جھنڈا لگا دیں گے اسلام کا، تو سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احوال پر غور کریں، یہ ہمارے لیے نہایت شرمناک حقائق ہیں۔ ہمارے اکثر دوستوں کو یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں، انہیں لگنی چاہیے، کیونکہ جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے ان کو یہی سکھایا گیا ہے کہ یہاں سب اچھا ہے۔ لیکن جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی تب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہوگا کھونے کے لیے، آپ سب کچھ کھو چکے ہوں گے۔ تو انسان کی سب سے اہم چیز اس کی عزت ہے، بندہ مومن کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کی عزت ہے۔ تو اگر ہماری عزت نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی اچھے ملک کا ویزا ہمیں نہیں ملتا۔ ہمارے علماء اور مذہبی لوگ جب جاتے ہیں اتنے پاپڑ بیل بیل کر ان کو ویزے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ ہماری حرکتیں ہیں۔ ہمارے یہ سعودیہ میں لوگ پکڑے گئے پاکستان کے، تو پتہ چلا کہ 100 کے قریب لوگ تھے، پورا گینگ تھا، اور وہ سارے جعلی اقامے بناتے تھے، یعنی وہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے وہاں کا وہ، اور ڈرائیونگ لائسنس بناتے تھے۔ تو خدا کے لیے ان 2 نمبریوں کو چھوڑیں، جنون ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ نعروں سے انقلاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، نعرہ تو ذوق شوق کے لیے اور محبت کے لیے ہوتا ہے، تو ہم نے وہ بھی لڑائی جھگڑے کے لیے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔